وہ ہمارا بھائی سعید انور صاحب فرمایا کرتے ہیں، وہ آئے ہوئے کراچی سے، میں نے تو کہا تھا کہ یار ہمیں کوئی اچھی بات سنا دو، تو لیکن وہ پیسے بہت لیتے ہیں بات کرنے کے، اس لیے پھر نہیں مانے۔ اس وقت تو پبلک کا یہ حال ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی والا ہے وہ نون لیگ والے کو کافر سمجھ رہا ہے، جو نون لیگ والا ہے پی ٹی آئی کو کافر، اور دینی گمراہی جو ہے نا، دین کے لیے نام پہ گمراہی پھیلانا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی بے دین ہو۔ یا تو نا قیامت والے دن یہ سوال ہے کہ بتاؤ بھی حضرت علی میں اور حضرت معاویہ میں لڑائی کیوں ہوئی تھی، بتاؤ، تم اس کا جواب دو، تو پھر تو میں اس کی تیاری کروں۔ جو ہم بولتے ہیں نا، جو ہماری گفتگو ہے، جو گفتگو میں وہ ساری فضا میں ہوتی ہے۔ اب تو سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ میڈیا کا کام ہے کہ غلط بات تلاش کرنا اور اسی کو پھیلانا۔ کوئی غلط بات آ جائے گی نا سامنے تو صبح سے لے کے شام تک بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز، بریکنگ نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوہم ایہم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، ایک بات جو بار بار کہنے، سننے اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی یہاں پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، ہم سب یہاں مسافر ہیں، اور کوئی جلدی کوئی دیر سے، بس جانے والے ہیں، ہم جانے والے ہیں، آگے جانے والے ہیں۔ تو یہاں چونکہ جب پکا رہنا نہیں، تو یہاں پہ اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آگے جہاں جا کے رہنا ہے وہاں چونکہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو وہاں کی اتنی محنت کرنی چاہیے جتنا وہاں رہنا ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری زندگی میں بہت نصیحتیں کی، وہ اکثر نصیحتیں ان کی قرآن میں لکھی ہیں، سورہ لقمان میں۔ سورہ لقمان پڑھا کرو یار، کبھی پڑھو سارے، اس سورہ لقمان کو پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ذرا پڑھو تو صحیح، اللہ کیا بات سمجھا رہے ہیں، کیا چھوٹے چھوٹے ایس او پیز سمجھائے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو زندگی میں بہت نصیحتیں کیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا، آخرت کی محنت اتنی کرنا جتنا وہاں رہنے کا ارادہ ہے، اور دنیا کی محنت اتنی کرنا جتنا یہاں رہنے کا ارادہ ہے، اور اللہ کی اطاعت اس وقت تک کرتے رہنا جب تک کہ جہنم سے چھٹکارے کا یقین نہ ہو جائے۔ جہنم سے چھٹکارے کا اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان دوبارہ تو نہیں آ سکتے نا، کیا آ سکتے ہیں؟ یعنی جن کے بول پہ قرآن کی کئی آیتیں اتری ہیں، جن کے فیصلے پہ اللہ نے آسمان سے کہا اپنے نبی کو، اے میرے نبی، ہمیں عمر، ہمارا فیصلہ بھی وہی تھا جو عمر کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی وہی فیصلہ تھا جو عمر کا فیصلہ ہے، لیکن تم لوگوں نے چونکہ مشورے سے بات طے کر لی تھی، تو مشورے سے بات جو طے ہو جائے پھر اس میں خیر ہوتی ہے۔ یعنی لیول بتا رہے ہیں اللہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیول کیا تھا۔ تو وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کہہ رہے ہیں کہ ہائے عمر، بربادی ہے تیری، تباہی ہے تیری بھی اور تیری ماں کی بھی اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ تو اینڈ تک آدمی ہو پتہ چل نہیں سکتا کہ میں میرا چھٹکارا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یعنی اتنی محنت کرتے رہنا۔ لیکن
دس از ویری انفارچونیٹ. اس وقت دنیا میں یہ باتیں چلی ہی نہیں. اس وقت گیمیں ہی اور چل رہی ہیں, باتیں ہی اور چل رہی ہیں, کیونکہ میڈیا ہے نا. میڈیا میں کون کر رہی ہے باتیں؟ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بیچارے بولی جا رہے ہیں, مگر ان کوئی سننے والا ہے نہیں, کوئی سننے والا نہیں. اور جو دوسری باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے کروڑوں سننے والے ان کے. تو جو بات کان میں پڑ رہی ہے, جو بات کان میں روزانہ پڑ رہی ہے, جس کو آدمی آنکھوں سے پڑھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, بول رہا ہے, وہی زندگی میں آئے گی نا. تو اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے. تھوڑے دن کی یہاں پہ تھوڑے دن کا قیام ہے. ان قریب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ان قریب ہم سے پوچھا جائے گا کہاں گئے تھے, بتاؤ. اب جب ہمارا یہ یقین ہو کہ اگر یہ سن کے یقین ہو جائے کہ ہم نے جانا ہے, تو پھر بتاؤ زندگی گزارنے کا سٹائل کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پھر کس بات کی لڑائی, کس بات کا لینا, کس بات کا جھگڑنا, کس بات کا؟ وہ واصف علی واصف تھے نا, مرحوم, اللہ ان کی مغفرت کرے. واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے, بڑے اچھے جملے انہوں نے زندگی میں لکھے ہیں. ایک جملہ ان کا بڑا پیارا ہے. انہوں نے کہا اگر تو ساتھ رہنا ہے, اگر ساتھ ہی رہنا ہے تو لڑائی کس بات کی؟ اگر ساتھ ہی رہنا ہے تو لڑائی کس بات کی؟ اور اگر ساتھ نہیں رہنا ہی نہیں, پھر لڑائی کس بات کی؟ کیا خوبصورت بات. جی رہنا ہے تو پھر کیا دی لڑائی, جی رہنا ہی نہیں پھر کیا دی لڑائی. لڑائی ہے کس بات کی؟ اب میں یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا, میں یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں کہ جی پیر صاحب اور فلاں, مجھے اچھا خود نہیں لگتا یہ بات کرنا, یقین کرو میں خود بھی اچھا نہیں. ہماری یہ تربیت ہی نہیں کہ کسی کے خلاف بات کریں, ہماری یہ تربیت نہیں ہے. لیکن دین کے نام پہ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے, لوگ تو بیچارے معصوم ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. اس وقت تو پبلک کا یہ حال ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جو لوگ سیاست دانوں کے نام پہ لڑ کے پاگل ہو رہے ہیں, ان کا کتنا کو سمجھ کا لیول ہوگا بتاؤ, سوچو. یعنی کوئی کسی سیاستدان کے بارے میں لڑ رہا ہے, کوئی کسی کے بارے میں لڑ رہا ہے, اور جو پی ٹی آئی والا ہے وہ نون لیگ والے کو کافر سمجھ رہا ہے, جو نون لیگ والا پی ٹی آئی کو کافر. یہ جس قوم کا لیول یہ ہو, اس بیچاری قوم کو سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کیا ہے, کتنے کی سمجھ آئی نہیں. اب اس قوم کو دین کے نام پہ نئی باتیں بتانا نہیں. ہاں یا تو وہ قرآن حدیث کی بات ہو نا, قرآن میں یہ آیا ہے, یہ وظیفہ پڑھو, یہ پڑھو, چلو بسم اللہ. لیکن اپنے پاس سے بنا کے لوگ پہلے مرے مکے لوگ ہیں, اوپر سے نیا تم لوگ. خدا کے بندو, دین کے نام میں دھوکہ نہ دو کسی کو. اس لیے مجھے ان پہ میں یہاں بیٹھ کے بات اس لیے کرتا ہوں, کئی دفعہ ہارش بھی ہو جاتا ہوں, بات اس لیے کرتا ہوں کہ یہ غلط, اور دین ہی رہ گیا غلط بات کرنے کے لیے. دین تو بالکل آسان بات ہے, بخدا کوئی دین میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. اتنی سادہ اور خوبصورت زندگی ہے کہ اگر اس سادہ اور خوبصورت زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جیسے کہ یہ ہے, تو وہ نبی کی زندگی ہے. اور نبی کی زندگی اتنی خوبصورت ہے, خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اتنی خوبصورت ہے کہ اگر یہ والی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو کوئی اس کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا, چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو. اور دینی گمراہی جو ہے نا, دین کے لیے نام پہ گمراہی پھیلانا, دین کے اندر بے دینی والی بات شامل کرنا, یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی بے دین ہو. غلط دیندار سے بے دین آدمی بہتر ہے. جو دین کے نام پہ غلط چیزیں ایڈ کر رہا ہے, جو دین کے نام پہ غلط چیزوں کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے, اس سے بہتر گناہ گار آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ تو اپنے کو گناہ گار سمجھتا ہے. وہ تو ہو سکتا ہے کسی پہ توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہے, میں نے معاف کر دے, تو اللہ اسے معاف کر دے. لیکن جو گناہ کے کام نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے, غلط کام, یہ توبہ کب کرے گا؟
یہ تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ اس نے توبہ کیسے کرنی ہے؟ وہ تو اسی حالت میں مر جائے گا. اس لیے میرا یہاں بیٹھ کے آپ کو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی خدا کے بندو، دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نام ہے بس، اور کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اگر ان کو ڈسکس کرو گے تو یہ سمجھ لینا گمراہی ہے، گمراہی ہے. یہ جو لوگ بیٹھ کے بعد کی جنگیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ جن میں ابو سفیان اپنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی میں لڑائی ہو گئی تھی، حضرت علی میں ہو گئی، یہ ساری گمراہی کی باتیں. بھئی ہم سے تو یہ سوال نہیں ہے، دیکھو نا، ہم سے یا تو نا قیامت والے دن یہ سوال ہے کہ بتاؤ بھی حضرت علی میں اور حضرت معاویہ میں لڑائی کیوں ہوئی تھی، بتاؤ، تم اس کا جواب دو تو پھر تو میں اس کی تیاری کروں. جب یہ مجھ سے کوشچن ہی نہیں ہے، وہ جانے بڑے لوگ تھے، وہ اللہ جانے، ہمارا اس سے تو تعلق ہی کچھ نہیں. یعنی اس پہ بحث کرا 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 کے امت کو اصل بات سے ہٹا دیا. یعنی اتنے بڑے لوگوں کی آپس میں، یعنی ان کی لڑائی سے اتنے بڑے لوگوں کے بارے ڈسکس کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے. عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 لوگوں کو جنتی جنتی جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، زبیر بن عوام جنتی. یہ 10 لوگ ہیں، ان میں ابو طلحہ بھی ہیں، یہ بھی جنت. وہ 10 عشرہ مبشرہ جو کنفرم جنتی، یہ شہید ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے. یہ میں ایسی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ بھی سمجھ لو یہ بات کیا ہے. یعنی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور حضرت علی کی جنگ ہو رہی ہے، امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ شہید ہوئے. جب یہ شہید ہو گئے تو ان کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا. ان کا بیٹا ہے، اب حضرت علی کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو بیٹا آیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے تھا کہ تیرا ابا ہے میرے خلاف. تو حضرت علی کا قول سن لو، خدا کا واسطہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا دھیان سے سن میری بات، تیرا باپ جو میرے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، وہ اور میں دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے. آئی سمجھ بات کی؟ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، اور حضرت علی کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو فرما رہے ہیں ایسے جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ حضرت علی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. تم لوگوں نے نہیں ان پہ بحث کرنی، تم لوگوں نے تو اوپر دیکھنا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. کیا فرما گئے؟ کہ لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری زندگی. بس جو اس کو مضبوط پکڑے رکھے گا، جو نبی کی زندگی کو اور قرآن کو مضبوط پکڑ لے گا، یہ جنت میں حضور سے مل لے گا. یاد رکھنا. اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اس کو پکڑنے والے کی تو گارنٹی ہے، جس نے نبی کی زندگی کو پکڑا اور قرآن کو پکڑا، اس کی تو زندگی ہے. اب اس وقت میں کیا کروں اس وقت؟ اپنے ایمان سے بتائیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن روز پڑھتے ہیں؟ یہ تو بتاؤ. ترجمہ بھی چھوڑو، صرف عربی پڑھتے ہیں، کتنے ہیں؟ پرسنٹیج نکال کے دیکھ لو. حالانکہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ حق ہے کہ کم از کم سال میں 2 دفعہ اس کو ختم کیا جائے. عربی کم از کم 2 دفعہ ختم کرنا اس کا حق ہے. ویسے تو قرآن کے 5 حقوق ہیں،
قرآن کے 5 حقوق ہیں، لیکن میں نے سب سے آسان والا بتایا کہ کم از کم 2 دفعہ پڑھ. اپنے ایمان سے بتاؤ، میں کسی سے پوچھتا نہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو سال میں 2 دفعہ ختم کر لیتے ہیں. تو یہ تو قرآن تو اللہ ہی ہے، قرآن تو اللہ ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے جو ہمیں مخاطب ہے. اللہ ہم سے بات کر رہا ہے قرآن میں. اور قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ 5. آج میں بتا دوں آپ کو، کہ نہیں یاد تو بتا دیتا ہوں. قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے. کیا ایمان لایا؟ کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. مجھے سمجھ آ رہا ہے تو بھی حق ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو بھی حق ہے. نمبر 1 اس قرآن پہ ایمان لانا. نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ اس کا حق ہے. اور نمبر 3 اس کو سمجھنا کہ کیا بات ہو رہی ہے، خالی پڑھنا نہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے یہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا ترجمہ میں دنیا کی ہر زبان میں ہی ہو گیا ہے. شاید ہی کوئی ایسی زبان، کوئی جنگل میں کوئی بولتے ہو، کوئی جنگلی جن کی زبان کا نہیں، ورنہ دنیا میں اللہ نے اس کو ہر زبان میں کرا دیا ہے. نمبر 3 اس کو پڑھنا. نمبر 4 اس کو سمجھنا، اور نمبر 3 سمجھنا، اور نمبر 4 سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، زندگی میں لانا. صحابہ کیا کہتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے غالباً کہ میں نے سورہ بقرہ 3 سال میں، پتہ نہیں 4 سال میں یا 5 سال میں پڑھی. کیا مطلب؟ کہ جب ایک آیت پڑھتا اس پہ عمل کرتا، ایک آیت پڑھتا عمل کرتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے زمانے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کون ہے بھلا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ صحابہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کو اور اس کی والدہ کو ہم دیکھتے تھے کہ یہ حضور کے گھر میں اتنا آتے جاتے تھے، اتنا ان کا آنا جانا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ گھر کے ہی لوگ ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ حضور کے گھر کے لوگ ہیں. یعنی اتنے بڑے آدمی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قرآن پہ عمل کرنا بالکل آسان تھا، یاد کرنا مشکل تھا. یاد کرنا مشکل ہوتا تھا، عمل کرنا آسان تھا. لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یاد کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، عمل کرنے والے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. عمل کرنا تقریباً ختم، کیونکہ بات تو عمل کی ہے. اگر عمل ہی نہیں کیا تو کیا فائدہ بتاؤ. تو نمبر 4 اس پہ عمل کرنا، اور نمبر 5 اس کی تبلیغ کرنا، اس کو دنیا میں پھیلانا. قرآن والی زندگی بنا کے پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا کہ یہ زندگی ہے بھائی، یہ اپنا لو. یہ 5 حقوق ہیں قرآن کے. اور میرے دوستو یہ یاد رکھنا، جو قرآن کے حقوق ادا کیے بغیر آخرت میں پیش ہو گیا، جو قرآن کے حقوق ادا کیے بغیر آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو اس کے سامنے قرآن کھڑا ہوگا، اس کے خلاف شہادت دینے کے لیے قرآن کھڑا ہوگا، قرآن وکیل ہوگا اس کے خلاف کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس کو دیا تھا تو اس نے میری پرواہ نہیں کی، اس نے میری پرواہ نہیں کی، اس نے آپ کی پرواہ نہیں کی. مطلب اس کا یہ ہو گیا، اس نے قرآن کی پرواہ نہیں کی، اس نے اللہ کی پرواہ، کیونکہ اللہ نے اس کو لیٹر بھیجا کہ اب دیکھو بھی میں تیسے ہی بات کر رہا ہوں، دیکھ بھائی اب میں اپنے بیٹے کو ایک میسج لکھ رہا ہوں، بیٹا ذرا، بیٹا اس میسج کو دیکھ ہی نہیں رہا. وہ کتنا امپورٹنٹ میسج تھا، میں نے کوئی بہت بڑا اہم کام کہا تھا، اس نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے میرے دوستو قرآن
نمبر 1 قرآن. خدا را میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں قرآن پڑھو. اگر زندگی خوبصورت بنانی ہے تو قرآن پڑھو. دیکھو جو چیزیں جو ہم بولتے ہیں نا, جو ہماری گفتگو ہے, جو گفتگو میں وہ ساری فضا میں ہوتی ہے. اب تو سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ جو بولتے ہیں وہ ادھر ہی, دنیا سائنس اوپر ہی ہوتا ہے. اب جو فضا میں ہوتی ہے نا گفتگو اور اعمال, اس کے مطابق لوگوں کے دلوں پہ اثرات ہوتے ہیں. یاد رکھنا, فضا میں پہنچ رہی ہے گندگی, لڑائی مار کٹائی, ایک دوسرے کے خلاف برے جذبات, ایک دوسرے کے خلاف گالیاں, ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا, ایک دوسرے کے عیب بتانا, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا, یہی گفتگو. سوشل میڈیا پہ یہی دیکھنا, گانے ناچ گانے فلان ڈرامے, اب یہ جا رہے ہیں فضا میں. جب یہ فضا میں جائیں گے تو یہی لوگوں کے دلوں پہ اثرات ہوں گے. اس کے گندگی فضا میں جائے گی تو دل پہ بھی گندگی ہی آئے گی. خیر کے زمانے میں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین, حدیث پاک کا مفہوم ہے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. کیوں بہترین زمانہ تھا؟ کہ فضا میں جو اعمال جا رہے تھے وہ کیا جا رہا تھا؟ وہ قرآن جا رہا تھا. گھر گھر سے قرآن فضا میں جا رہا تھا. گھر گھر سے تہجد رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, رونا, اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا, اللہ سے گفتگو کرنا, اللہ کو اپنے مسئلے بتانا, اللہ کو اپنے حال سنانا, وہ فضاؤں میں جا رہا تھا. جب فضاؤں میں جا رہا تھا تو اوپر سے کیا آ رہا تھا؟ وہی چیزیں خیر کی شکل میں لوگوں کے دل میں پیار کیسے کرتی تھی کہ لوگوں کے دل فضا کی نورانیت کی وجہ سے لوگوں کے دل نورانی ہو جاتے تھے. اگر فضا نورانی ہوگی تو دل نورانی ہوں گے. یاد رکھنا, دلوں میں گندگی آئے گی ہی نہیں. اس کو تجربہ کر کے دیکھ لو, جس گھر میں نافرمانی کی فضا ماحول ہے نا, جس گھر میں نافرمانی چل رہی ہے, سارے نافرمان, اب اس گھر میں جا کے ذرا اپنی کیفیت ملاحظہ کر لینا کبھی جاؤ گے. اور جس گھر میں خیر کی بات چل رہی ہے, جس گھر میں اعمال چل رہے ہیں, جس میں قرآن ہے, جس میں حدیث ہے, جس میں تلاوت ہو رہی ہے, جس میں تہجدیں پڑھی جا رہی ہیں, جس میں تعلیمیں ہو رہی ہیں, اس گھر میں جا کے اعمال دیکھ لینا. اچھا اس بندوں کو مل کے دیکھ لو. دیکھو میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا, یہ سائنس نے چیزیں ثابت کر دی ہیں ساری. جو آدمی تقوی والا ہے, اعمال والا ہے, اللہ کے خوف والا ہے, اللہ کا خوف کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, نافرمانی کے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, نافرمانی ہو جائے تو معافی مانگ لے. یہ کوئی بڑی بات نہیں, نافرمانی ہونا بڑی بات نہیں ہے. نافرمانی پہ جم جانا بڑی بات ہے, کہ نافرمانی کر کے پھر اس پہ جم جانا. غلطی ہو گئی کوئی تو اللہ معاف کرنے والے, معافی مانگو. تو جو ایسا آدمی ہے اللہ کے خوف والا ہے, اس سے مل کے دیکھ لو. اس سے جب ملو گے تو دیکھنا کیا کیفیت ہوگی, اور کسی نافرمان سے ملو گے تو دیکھنا کیا کیفیت ہوگی. یہ تو آسان ہے سمجھنے کے لیے, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, بالکل آسان بات ہے, ہر چیز سمجھ سکتے ہو. خیر کی باتیں کرو میرے دوستو, خیر ہی پھیلاؤ, خیر ہی بولو, خیر ہی کہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جس چیز کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو اس کے تذکرے بھی ختم کر دو. تذکرے ختم کر دو گے معاملہ سیدھا ہو جائے گا, آپ خود ہی نکل جائے گا. یہاں ہمارا چونکہ ماحول نا میڈیا کا دور آ گیا جی. میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کا کام ہے کہ غلط بات تلاش کرنا اور اسی کو پھیلانا. کوئی غلط بات آ جائے گی نا سامنے تو صبح سے لے کے شام تک بریکنگ نیوز, وہی چل رہی, بس یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا جی, یہ ہو گیا جی. اب مجھے یاد ہے جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ اس وقت اتنا میڈیا شیڈیا تھا نہیں, تو زمین میں چھپتے تھے. زمین میں جو بڑی کوئی عمر والے ان کو پتا ہو زمیمہ کیا ہوتا ہے, نہیں چھوٹوں کو تو پتہ بھی نہیں زمیمہ کیا بلا ہوتی ہے. وہ زمین میں چونکہ ذرائع ابلاغ چونکہ بہت محدود تھے تو زمین میں چھپتے تھے کہ بھی ایک ون پیجر ایک چھپ جاتا تھا, تو اس پہ وہ ایک
سائیکلوں پہ لوگ نا لے کے، تو گاڑیاں واڑی تو مال روڈ سارا خالی ہوتا تھا، تو سائیکلوں پہ لے کے نا، مجھے یاد ہے کہ سائیکلوں پہ لے کے وہ زمینے والا جو آدمی ہوتا نا بیچنے کو، وہ ایک آواز لگاتا تھا، ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے، پتہ نہیں کی ہو گیا، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو. وہ جب سارا مجمع اکٹھا کر لیتا تھا پھر اپنا 10 پیسے میں 5 روپے فٹافٹ 10 پیسے 20 پیسے بیچو بیچو سارے زمین میں بیچ بوجھ جب لیتا تھا تو پتہ لگتا کیا ہو گیا، تو پتہ لگتا تھا کچھ بھی نہیں ہو گیا. یہ ہے میڈیا، ایویں خامخواہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو غلط چیزیں پھیلانا، غلط باتیں کرنا. جبکہ دین نے ہمیں کیسے کہا ہے، غلط کی بھی تعویل کرو اچھے سے. کوئی غلط کام لوگوں کے عیبوں پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، حضور کی بات دیکھو اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو کل قیامت والے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. حضور کے بول سمجھو کیا کہہ رہے ہیں. پردہ پوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پردہ پوشی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز دیکھ لی کہ یہ ہو رہا ہے، اب اس پہ پردہ ڈال دیا، اس کو کہتے ہیں پردہ پوشی. یعنی گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، گناہ کرتے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس کو کیا کرے گا، جو اس کو چھپا دے گا، چپ ہی کر جائے گا، تو کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیب کسی کو نہیں بتائے گا. ہے آج کا زمانہ آ گیا ہے کہ کسی نے کچھ کیتا بھی نہیں تو انہوں لب لب کے دے اندروں کے ایویں ہی، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ مبینہ طور پہ، ایک میڈیا کا لفظ ہے مبینہ طور پہ ان کو یہ کرتا پایا گیا، مبینہ طور پہ یہ. مبینہ طور کی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبینہ کا مطلب کیا ہے کہ ہے ہی جھوٹ. کیونکہ اس بات کا تو خوف ہی نہیں نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، کل پوچھا جائے گا کہ بتا کیا بولتا تھا. ادھر والے لکھ رہے ہیں، ادھر بیٹھے لکھ رہے ہیں، یہ ISI والے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ISI والے ادھر بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، کل دکھایا جائے گا. بتاوے جو کسی مسلمان کی پردہ، نبی کی بات سمجھو کیا کیا کریم ذات ہے، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا کل اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور ساتھ ہی سن لو، جو کسی کی پردہ دری کرے گا، یعنی اچھالے گا بات کہ اس نے یہ کیا جناب، یہ کیا یہ کیا، لوگوں کو بتائے گا کہ جناب تن کی دسی ہے، بس رات میں بس رہنے دیو، بس تم چپ ہی کر جو، بس دفع کرو، رہنے دیو، میں تن کی دسا میں ہوں. یعنی ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ پوچھنا پڑے کہ دس یار کی کیتا ہے نے، اب پردہ ہی چنگا ہوتا ہے، بس رہن دیو، بس میں غیبت نہ ہوئے، میں غیبت نہیں کرتا لیکن میں کر رہا سی. وہ کہہ کہ اپنے آپ کو اپنی طرف سے فارغ کر لیا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا غیبت نہیں ہے. یہ اس سے نہیں غیبت ہٹنی میرے پیارو. غیبت، اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ اگر ایک چیز انسان کے اندر ہو ہی میں بتاؤں پھر کیا؟ تو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے کہ تھی تو غیبت ہے، اگر نہیں تھی اور تم نے کہا پھر تو بہتان ہے. اور ایک غیبت کا گناہ پتہ کتنا ہے؟ کئی دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ گناہ ہے غیبت کا، یاد رکھنا. اور حضور فرما رہے ہیں جو کسی کی پردہ دری کرے گا تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی پردہ دری میں کروں گا. میں کروں گا. کون کرے گا؟ اللہ کہہ رہے میں کروں گا. اور جب میں کسی کی پردہ دری کروں گا تو میں اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کر دوں گا. اس کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، گھر میں ہوگا اندر سات پردوں میں، ادھر ہی اللہ رسوا کر دے گا. ایسا کریم رب ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تو کسی کو پتہ ہی نہیں اس میڈیا نے آ کے کیا کام کر دیا ہے.
کیا کام کر دیا کہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، وہ جھوٹ فضاؤں میں جا رہا ہے، وہ جھوٹ فضاؤں میں جا رہا ہے، لہذا لوگوں کے دلوں پہ اس جھوٹ کی نحوست آ رہی ہے، اس لیے ہر بندہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، جو فضاؤں میں جا رہا ہے وہ اس کی نحوست سے ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر فضاؤں میں خیر جائے گی، قرآن جائے گا، اعمال جائیں گے، تو اس کی برکت سے لوگوں کے دلوں پہ سکینہ آئے گی۔ یار کیا لوگ تھے وہ، کیا لوگ تھے وہ، اسی زمانے کے تھے لوگ۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں رات کو تہجد سے پہلے قرآن پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا بدک رہا تھا، جیسے رسے توڑا لے گا یہ، تو میں قرآن پڑھنا بند کرتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا، میں قرآن پڑھتا تھا یہ گھوڑا بدکنے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن پڑھنے سے کچھ سکون ہونا چاہیے تھا، یہ بدکنے لگ جاتا ہے، کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے تھے تو فرشتے آ کے سنتے تھے، یہ فرشتوں کو دیکھ کے بدکتا تھا، اور جب تم قرآن بند کر دیتے تھے فرشتے چل جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات کو سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، سورہ کہف پڑھتے۔ تو جمعے کو جو سورہ کہف پڑھ لے گا، آج کے دن جو سورہ کہف پڑھ لے گا، اللہ اس کو نور عطا فرما دے گا۔ کیسا نور؟ جو یہاں سے لے کے بیت اللہ تک نور ہی نور ہو جائے گا اس کے لیے، اس کو قبر میں بھی نور ہی ملے گا، اس کو حشر میں بھی نور ملے گا۔ جب کوئی روشنی نہیں ہوگی اس وقت نور اس کے آگے آگے چلے گا، پولیس رات پہ بھی وہ سورہ کہف اس کے آگے آگے چلے گی۔ اور کوئی چیز ہے ایسی جو یہ نور لے دے گی؟ بتاؤ، سورہ کہف لے دے گی وہ نور۔ اور کتنے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمارا ہو بھی ہے، اور یہ نا وہ ہمارا بھائی سعید انور صاحب فرمایا کرتے ہیں، وہ پیچھے تشریف رکھتے ہیں آگے، وہ آئے ہوئے کراچی سے، میں نے تو کہا تھا کہ یار ہمیں کوئی اچھی بات سنا دو، تو لیکن وہ پیسے بہت لیتے ہیں بات کرنے کے، اس لیے پھر نہیں مانے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے دینے کے لیے۔ تو وہ فرمایا کرتے ہیں سعید صاحب کہ جی جو بیماریاں ہیں نا، یہ بیماریاں خاص طور پہ کینسر گناہوں کی وجہ سے ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے، بات بھی ٹھیک، گناہوں سے بیماریاں آتی ہیں، اور بھی بیماریاں سے، لیکن جو سورہ کہف پڑھے گا جمعے والے دن، یاد رکھو اس کو کینسر نہیں ہوگا، یاد رکھنا، اس کو کوئی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیٹ کا پھوڑا نہیں ہوگا، یعنی اندر اس کے یہ سسٹم ہی نہیں بنے گا، کیونکہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، بیماریاں بھیجنے والا اللہ ہے، تندرستی بھیجنے والا بھی۔ دنیا میں برے حالات کا آنا اللہ کی طرف سے، اچھے حالات کا بننا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ حکومتوں سے نہیں ہونا، خدا کے واسطے۔ حکومتوں پہ نگاہیں کرنا جب چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک بتعالیٰ پھر تمہیں دکھائے گا کہ میں کرنے والا میں ہوں۔ جس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کے حکومتوں پہ آئے گی کہ یہ چلے جائیں گے تو یہ آ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے تو وہ آ جائیں گے، کبھی اپنے ایمان سے بتاؤ، ایک جب حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چلے جائیں گے تو ہم آئیں گے تو ہم بدل دیں گے، تو کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو بار بار آ جاتے ہیں، یہ وہ ایک چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے، وہ چلیں گے، وہ آ جائیں گے، وہ جائیں گے، یہی تو ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ ہمارے مولوی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑی پیاری اس مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو حکمران کہتے ہیں نا کہ انقلاب لے آئیں گے، ہم آئیں گے تو انقلاب آ جائے گا، کہتے ہیں ان کی مثال یہ ہے، ایک بندر تھا، وہ شاخ کے سب سے درخت کی شاخ کے اوپر بیٹھا تھا، تو اوپر بیٹھ کے وہ کہہ رہا تھا میں ہوں بادشاہ۔ تو ایک نیچے سے بندر گیا، وہ چڑھتا اوپر چڑھا، اور اس نے اس بندر کی ٹانگ پکڑی، ٹانگ پکڑ کے نیچے گرا دیا، اور اوپر خود کھڑا ہو گیا، اس نے کہا انقلاب آ گیا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے انقلاب۔ اور انقلاب کا تو مطلب ہی اور ہوتا ہے میرے پیاروں، یہ جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں انقلاب کے پہلے لفظی معنی بتاؤ، انقلاب کے لفظی معنی ہوتے کیا ہیں؟ کلاب ہے دل کی جمع، کلاب دلوں کا پھر جانا،
انقلاب، دلوں میں تبدیلی آ جانا، دل پھر جانا، اس کو کہتے ہیں انقلاب. اور یہ انقلاب دنیا میں صرف انبیاء کی محنت سے آتے ہیں، دل پھرتے ہیں. حضور نے جب محنت کی تھی وہ تھا انقلاب. یہ نہیں کہ نون لیگ کی حکومت آ گئی تو انقلاب آ جائے گا، پی ٹی آئی کی آ جائے گی تو پیپلز پارٹی کی، یہ نہیں انقلاب ہوتا. یہ انقلاب نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے. اس لیے چھوڑ دو ان کا پیچھا، اوپر بات کرو جس کے ہاتھ میں ساری گیم ہے، اس کو اپنا بنا لو، مسئلے حل ہو جائیں گے. خدا کی قسم اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں مسئلہ حل کرنا نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں نبی کے طریقے سے. جو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا لے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. سمپل سی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا